سب سے پہلی چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے کہ سورہ لقمان خود بھی پڑھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، پورا سورہ لقمان۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ توحید کے لیے کون سی سورت ہے تو آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے کیا ہے تو آپ کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک ہے، سورہ والضحیٰ ہے، انا اعطیناک الکوثر ہے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 157 ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دیا گیا ہے۔ آخرت کے تعارف کے لیے کون سی صورتیں ہیں تو آپ کہتے ہیں سورہ زلزلہ پڑھو، سورہ غاشیہ پڑھیے جس میں جنت اور جہنم کا منظر کھینچا گیا، اور آپ کہتے ہیں کہ سورہ قاریعہ پڑھیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلامی تربیت کے لیے کون سا سورہ ہے؟ سورہ لقمان، سورہ نمبر 31، اور خاص طور سے اس کے اندر کی 7 آیتیں، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کے آیت نمبر 14، 15، 16، 17، 18، 19 اور 20۔ جب آپ یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ بچے کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ 4 چیزوں پر تربیت ہونی ہے۔ عقیدہ صحیح ہو جائے، اس کے عبادات کا سسٹم صحیح ہو، اس کے معاملات کا سسٹم صحیح ہو، اور اس کے اخلاق کا سسٹم صحیح ہو۔ اگر یہ 4 چیزیں صحیح ہو رہی ہے مطلب یہ نکلا کہ آپ کی تربیت بالکل صحیح جا رہی ہے۔ تو آئیے 10 رہنما اصول میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنے بچوں کو ہم کنٹرول کر سکیں انشاءاللہ۔ پہلی چیز ہے دعا، دعا کا کثرت سے اہتمام۔ میں نے دیکھا بہت سارے گھروں کے اندر ماں باپ نے بڑی محنت کی ہے بچوں کو، ڈوز ڈونٹس، چھت سے لے کر انہوں نے فرش تک بڑے بڑے ڈوز اور ڈونٹس کے بورڈ لگا دیے، یہاں تک کہ جب بچے سے پوچھا گیا تمہارا نام کیا ہے تو اس نے کہا میرا نام ہے ڈوز اور ڈونٹس۔ یعنی آپ کتنے بھی زیادہ تعلیمات دے لیجیے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو صحیح راستہ مل جائے جب تک کہ آپ دعا کا راستہ نہیں اپنائیں۔ دعا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قلوب بنی آدم کلھا بین الاصبعین من اصابع الرحمن، کہ پورے بندوں کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان۔ اور محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب نکلا کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو جیسا چاہے پھیر سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں پھیر سکتے۔ میں کتنا بھی بچے کو کہوں بچے پہ اثر نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو، جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد نہ آ جائے۔ تو اس کا مطلب نکلا کہ ہم کو پہلا راستہ یہ ہے کہ دعا کا راستہ اپنانا ہے، ہم کو دعا کا راستے سے ہم کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ دعا میں بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام، مثال کے طور پہ آپ اسلامی سسٹم پہ غور کریے، جب دلہا دلہن کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت پر سارے لوگ مل کر کیا دعا دیتے ہیں؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے فیور والے حالات یا تمہارے خلاف والے حالات، ہر حالت میں تم کو فائدہ پہنچا دے، نقصان نہ ہو، اور تم کو خیر میں جمع کر دے، یعنی تم سے جو نسل نکلے وہ خیر والی نسل نکلے۔ گویا کہ پہلے ہی دن پوری کمیونٹی اچھائی کے لیے اور اچھے نیک اولاد کے لیے دعا کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس دعائی تعلقات قائم کرتے ہوئے شادی کی رات میں بندہ 2 دعائیں پڑھتا ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلت علی واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلت علی۔ اے اللہ اس خاتون یا اس مرد میں جو بھی خیر ہو اے اللہ میں وہ مانگتا ہوں، جو شر ہو اے اللہ تعالیٰ اس شر سے میں نجات مانگتا ہوں۔ پھر اور ایک دعا کرتا ہے بندہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم سب کو شیطان سے بچا، اور جو اولاد آنے والی ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی شادی کی رات ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ آنے والی اولاد کو بھی تو شیطان سے بچا۔ یعنی تربیت کتنا پہلے سے شروع ہو رہی ہے اسلام میں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب لڑکا ہوتا نہیں ہے، اولاد سے مایوس ہو جاتے ہیں کئی لوگ، تو اس کے لیے بھی دعائیں ہم کو ملتی ہے۔ الاستشفاء بالقرآن، قرآن مجید کی آیتوں سے شفا لینا۔ ایسے کئی ماں باپ ہیں جو انتظار میں ہوتے ہیں کہ لڑکا نصیب ہو جائے، تو لڑکا جب نصیب نہیں ہو رہا ہو مایوس ہونے لگتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعائیں بتائی ہے علماء کرام نے۔ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر شفا حاصل کر سکتے ہیں آپ۔
सूरह मायदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 17 पढ़ सकते हैं आप। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा यख्लुकु मा यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। सूरह यासीन सूरह नंबर 36 के आयत नंबर 82 पढ़ सकते हैं आप। इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। अब उसके बाद हमल ठहर जाता है। फिर उसके बाद बात जगहों से हमको ये शिकायतें मिलती है कि हमल गिर जा रहा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। क्या कुरान मजीद की ऐसी आयतें हैं क्या जिसको पढ़ने से हमें शिफा मिलती है और हमल गिरने से बच जाए? अगर आपको मालूम रहेगा तो आप किसी को रहनुमाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक आयत दे सकते हैं, सूरह रात सूरह नंबर 13 की आयत नंबर 8। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तगीदुल अरहाम व मा तज़दाद व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। अब फिर और एक मसला आता है कि बच्चे हमल तो ठहर गया है लेकिन कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। बच्चे ने रग अपने गर्दन में डाल ली है, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बच्चे को कुछ ना कुछ बीमारी या माँ को कुछ तकलीफ होने का अंदाजा है। तो ऐसे वक्त पर हम क्या करें मौलाना? तो ऐसे वक्त के लिए भी हमको दुआएं सिखाई गई कि दौरान हमल किन किन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। सूरह मुरसलात सूरह नंबर 77 की आयत नंबर 21, 22 और 23 में बताया गया। इसको कहते हैं अल-इस्तिश्फा बिल कुरान, यानी कुरान मजीद की आयतों को रिलेट करके शिफा हासिल करना। अलम नखलुकुम मिन माइन महीन फजअलनाहु फी करारिन मकीन इला कदरिन मालूम फक़दरना फनिअमल क़ादिरून। अब यहाँ पर बाद लोगों को ख्वाहिश होती है, अल्लाह बच्चियां हो रहे हैं, एक लड़का दे दे। क्या इस्लाम में जायज है कि स्पेसिफिकली लड़का मांगे? जायज है, क्योंकि ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, ऐ अल्लाह तू मुझे ऐसा दे जो वारिस बने, जो मेरे काम को आगे बढ़ाए, इस मिशन को आगे बढ़ाए। तो अल्लाह ताला ने यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में औलाद अता की। तो सूरह मरियम की शुरू की आयतें पढ़ने, सूरह मरियम सूरह नंबर 19 की आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक पढ़ना, इससे आप शिफा हासिल कर सकते हैं। नहीं, स्पेसिफिकली लड़कों के लिए आपको शिफा हासिल करने के लिए दुआ मांगनी है तो सूरह नूह सूरह नंबर 71 के आयत नंबर 12 आप पढ़िए। वकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नाति व यजअल लकुम अनहारा। इसके अंदर बताया गया व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। अल्लाह ताला कह रहे तुम अगर अस्तगफिरुल्लाह कसरत से कहोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें माल और लड़के अता करेंगे। ये आयत पढ़ेंगे तो उससे आपको शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। अब बात आगे बढ़ती है। अब बच्चा जो है पैदा होने के करीब होता है, फिर बाद जगह से हमको शिकायत आती है, कहते हैं कि लड़का पैदा होने के बाद मर रहा है, बड़ा गम वाला मसला है मौलाना, इसके लिए भी कुछ दुआएं हैं क्या? 1, 2, 3, आखिर उस माँ पे क्या गुजरती होगी? तो कुरान मजीद में ऐसे मसले के लिए भी इस्तिश्फा बिल कुरान बताया गया है। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 76 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, और हमने उनको और उनके फैमिली को बड़े कर्ब और बड़े गम से बचा लिया। ये आयत पढ़ते हैं तो हमल जो बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं, ये वाली कैफियत से इंशाअल्लाह वो बच जाएगा। अब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद मौलाना बच्चे की सेहत बराबर नहीं है, बच्चा ऑटिज्म वाला हो रहा है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, बच्चे का बोलने का उसका जो बिहेवियर है छोटे बच्चे के साथ लग रहा है, बच्चे का माइंड डेवलप नहीं हो रहा है, क्या इसके लिए भी दुआ है क्या? सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। ये दुआ पढ़ लीजिए आप। मौलाना बच्चा जो है अब अच्छा है लेकिन आगे की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चा लंबा नहीं हो रहा है, क्या कुरान मजीद में इसके लिए भी शिफा है क्या? सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 37 व अंबतहा नबातन हसना। उससे पहले और एक मरहला होता है कि बाद औक़ात बच्चा जो है ऑपरेशन से पैदा होता है तो ख्याल होता है कि बच्चा अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा मौलाना। क्या कुरान मजीद में इस्तिश्फा बिल कुरान के नाम से क्या कुछ हमें वजीफा मिलता है? सूरह अबसा सूरह नंबर 80 के आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, सुम्मा सबीला यस्सरा
ثم السبیل یسرا ثم السبیل یسرا، یہ پڑھتے رہیں گے۔ ایسے کئی واقعات حیدرآباد کے اندر ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن لازم ہے، الحمدللہ اس آیت کی برکت سے نارمل ڈیلیوری نصیب ہوئی، الحمدللہ۔ قرآن مجید میں شفا ہے۔ پھر اس کے بعد بچہ آگے بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے مولانا دعا کیجئے کہ میرا بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہے، تو پھر پڑھ لیجئے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اس کے اندر کہا رہا ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بچہ نیک بنا رہے۔ تو سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 پڑھ لیجئے ربی حبلی من الصالحین، مولانا میرا بچہ نمازی بنا رہے۔ تو پھر پڑھ لیجئے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 40 ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، مولانا میرا بچہ الحاد میں، دہریت میں، مادہ پرستی میں، غلط عقیدے میں اور غلط فرقوں میں نہ چلا جائے۔ تو پھر پڑھ لیجئے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 35 وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ تو دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنا ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو آج کے میڈیا ٹیکنالوجی کے دور میں بچا سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کتنے بھی ذہانت لڑا لینے سے گارنٹی نہیں ہے کہ بچے بچ پائیں گے۔ انشاءاللہ دعاؤں میں وہ طاقت ہے، دعاؤں میں وہ پاور ہے۔ یہ پہلا راستہ ہے۔